اور ہر طرح انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح لوگ اس کتاب مقدس کی طرف سے بدگمان ہو جائیں اور لوگ اس کتاب کی طرف نہ آئیں۔ انہی مکاریوں میں سے ایک مکر یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک اجمی غلام کی نسبت یہ کہا کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے۔ اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی باطل باتیں دنیا میں کون قبول کر سکتا ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ بات بالکل جھوٹی ہے۔ جس غلام کی طرف کفار نسبت کرتے ہیں یہ غلام سکھاتا ہے، وہ تو اجمی ہے، اور ایسا کلام بنانا اس کے تو کیا امکان میں ہوتا؟ تمہارے فصحاء و بلغاء جن کی زبان دانی پر اہل عرب کو فخر و ناز ہے، وہ سب کے سب حیران ہیں۔ یعنی یہ ایک اجمی شخص کیسے قرآن بنا سکتا ہے؟ سارے اہل عرب کے وہ فصحاء بلغاء شعراء کہ جن کی عربی دانی پر اہل عرب کو ناز ہے، وہ بھی قرآن کو دیکھ کر حیران ہیں، اور ایک آیت قرآن کی مثل بنانا ان کے لیے ناممکن ہے، ان کی قدرت سے باہر ہے۔ تو ایک اجمی کی طرف ایسی نسبت کس قدر باطل اور بے شرمی کا کام ہے۔ اللہ کی شان، جس غلام کی طرف کفار یہ نسبت کرتے تھے، اس کو بھی قرآن کریم کے اعجاز نے تسخیر کیا، اور وہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلقہ بغوش طاعت ہوا اور صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لایا۔ یعنی وہ غلام جس کو یہ کہتے تھے یہ قرآن سکھاتا ہے، اس کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا گیا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور اس کی تصدیق نہیں کرتے، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، اللہ انہیں راہ نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن پاک کا انکار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی جھوٹ بولنا، افترا کرنا، بہتان باندھنا، یہ بے ایمانوں ہی کا کام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو، یعنی جو مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوا اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، تو اس پر اللہ کا غضب نہیں ہوگا۔ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ انہیں اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ اور سہیب اور بلال اور خباب اور سالم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو پکڑ کر کافروں نے سخت سخت تکلیفیں دیں، ایذائیں دیں، تاکہ یہ لوگ اسلام سے پھر جائیں۔ لیکن یہ حضرات نہ پھرے تو کفار نے حضرت عمار بن یاسر کے والدین کو، یعنی حضرت یاسر کو اور حضرت سمیہ کو رضی اللہ تعالی عنہما کو بہت بے رحمیوں سے شہید کر دیا۔ حضرت عمار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھے، ضعیف تھے. یعنی ضعیف سے مراد یہ ہے کہ آپ کافی کمزور تھے، حالانکہ اس وقت آپ جوان تھے، بھاگ نہیں سکتے تھے. انہوں نے مجبور ہو کر جب دیکھا کہ جان پر بن گئی تو بادل ناخواستہ کلمہ کفر کا تلفظ کر دیا، یعنی دل سے نہیں، صرف جان بچانے کے لیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے پر ہیں، ان کے گوشت اور خون میں ایمانی ذوق سرایت کر گیا ہے. پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، بہت ہی برا ہوا اور بہت ہی برے کلمے میری زبان پر جاری ہوئے اور میں نے جان بچانے کے لیے کلمات کہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تیرے دل کا کیا حال تھا؟ عرض کیا دل ایمان پر خوب جمع ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت اور رحمت فرمائی اور فرمایا اگر پھر ایسا اتفاق ہو تو یہی کرنا چاہیے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس آیت سے معلوم ہوا کہ حالت اکراہ میں اگر دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو کلمہ کفر کا اجرا جائز ہے. یعنی آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر زبان سے کہتا ہے اور دل میں ایمان موجود ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، مگر اس کے لیے اکراہ شرعی کی حالت ہونا ضروری ہے. اکراہ شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی جان کا خوف ہو یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو. یعنی اسے یہ خوف ہو کہ جو مجھے دھمکی دے رہا ہے یہ واقعی مجھے جان سے مار دے گا یا میرے کسی عضو کو کاٹ دے گا، تو پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر صرف زبان سے کلمہ کفر کہے اور دل میں ایمان ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا. اگر اس حالت میں بھی وہ صبر کرے اور کلمہ کفر نہ کہے اور اسے قتل کر ڈالا جائے تو وہ ماجور اور شہید ہوگا، یعنی اسے اجر و ثواب خوب دیا جائے گا. جیسا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا اور وہ سولی پر چڑھا کر شہید کر ڈالے گئے، لیکن انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سید الشہداء فرمایا، یعنی شہداء کا سردار آپ نے انہیں ارشاد فرمایا. جس شخص کو مجبور کیا جائے اگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہ ہو اور وہ کلمہ کفر زبان پر لائے تو لانے سے وہ کافر ہو جائے گا. یعنی جان بچانے کے لیے کوئی جان سے مارنے کی کافر دھمکی دے، سامنے وہ گن لے کر کھڑا ہو اور مسلمان یہ سمجھے واقعی گولی سے مار دے گا، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر کہے تو دل میں ایمان ہونا ضروری ہے. دل میں بھی کفر اگر آ جائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. لیکن یہ سارے مسائل اس وقت ہیں کہ زبان سے کلمہ کفر وہ کہہ دے، دل میں ایمان ہو تو کافر نہیں ہوگا. یہ صرف اس وقت ہے جب اکراہ شرعی ہو، اور اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے تمسخر یا جہالت سے کلمہ کفر زبان پر جاری کرے تو کافر ہو جائے گا. جس طرح بعض لوگ جہالت کی وجہ سے کفر بک دیتے ہیں یا مذاق میں کہہ دیتے ہیں. مثلا لوگ مذاق میں کہہ دیتے ہیں میں تو ہندو ہوں، میں تو یہودی ہوں، میں تو عیسائی ہوں، یا وہ مذاق کرتے کرتے فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت کا مذاق اڑاتے ہیں. جب ان کو ٹوکا جائے تو کہتے ہیں ہم دل سے نہیں کہہ رہے تھے، ہم تو ایسی ہنسی بنا رہے تھے. تو یاد رکھیں کہ اس میں انسان کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نہ صرف ایمان برباد ہوتا ہے
اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہ کرے، تجدید ایمان نہ کرے، اس حال میں مر جائے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اگر صریح کلمہ کفر زبان سے بک دے، پہلے حج کیا تھا تو وہ حج بھی باطل ہو جائے گا۔ اب اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو دوبارہ اس پر حج فرض ہوگا اور اسے حج کرنا ہوگا۔ شادی شدہ تھا تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، پھر اسے ایمان لانے کے بعد تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا۔ اور اگر کسی پیر صاحب سے مرید تھا اور صریح کلمہ کفر چاہے مذاق میں بک دے تو ایمان سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا، پھر تجدید ایمان کرنے کے بعد اسے تجدید بیعت بھی کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ایمان کی فکر عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔